لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک صاحب میں جہاں بیان کے لیے جا رہا ہوں فوراً گاڑی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے نا. دیکھو وارداتیں کیسے ہوتی ہیں. میں جا رہا ہوں بیان کے لیے نا, ایک جگہ میرا بیان ہے, ایک دم ایک لینڈ کروزر آ گئی میرے پاس, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں. میں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے بھائی, پہلے ہی گاڑی لے آیا, ماشاء اللہ. ہم چلے گئے, سیلفیاں تصویریں لینڈ کروزر میں. دوبارہ میرا کہیں اور بیان اناؤنس ہوا, میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں. میں نے پوچھا یہ گاڑی آپ کی ذاتی ہے؟ کہہ رہے ہاں. مجھے شک ہوا کہ اس کی گاڑی نہیں ہے. میں نے ذرا تحقیق کی تو پتا چلا کسی اور سیٹھ کو ٹوپی کرا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اپنی گاڑی آپ مجھے دے دیں, میں نے بیان میں جانا ہے. وہ سیٹھ الو کا پٹھا ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ یار. وہ سیٹھ صاحب میرے نام پہ اس کو گاڑی دی. میں نے کہا مجھے کسی سے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی, مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں نہیں مانگتا کسی سے گاڑی واڑی. میں ٹیکسی میں جاتا ہوں, رکشے میں جاتا ہوں, یا جو بیان کے لیے بلاتے ہیں وہ ارینج کرتے ہیں گاڑی. پھر مجھے لگا کہ یہ اس نے 2 نمبریاں اور بھی کی ہوں گی. میں نے اس سیٹ سے پوچھا, میں نے کہا اس نے میرے نام پہ چندہ تو نہیں مانگا؟ اس نے کہا بہت پیسہ دے چکا ہوں اس کو میں. مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا بولو ہوتا رہتا ہے. اچھا یہی جو بندہ گاڑی لے کر آتا میرے لیے, اس نے مولانا منظور مینگل صاحب کو بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا. پھر میں نے سب کو اطلاع دلوا دی کہ اس بندے سے دور رہو. اب سنا ہے کہ پنجاب میں گیا ہوا ہے, کسی جامعہ تو رشید والوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, جامعہ نے اس کو نکالا اور بیوقوف بنا کے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ علماء کے ساتھ سیلفیاں, بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیں. اس کے بعد ایک خاتون کو نے جب دیکھا کہ فیس بک پہ اس کی سیلفیاں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مولانا منظور مینگل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں آ رہی ہیں, تو اس خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ تو ماشاء اللہ لگ رہا ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو کوئی میری ایک پریشانی ہے, کائنڈلی آپ وہ حل کر سکتے ہیں. اس نے کہا ضرور. اور اس کا گیٹ اپ آپ دیکھو نا, اس غیرت لیس آدمی کا, آپ کو لگے گا اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا خوبصورت گیٹ اپ ہے نا, شلواریں 8 پنڈلیوں تک, سفید کاٹن کلف, اور ایسا نورانی چہرہ. آپ کہو گے یار یہ نور تو نے کسی سے ادھار لیا ہے, قرضہ لیا ہے, کہاں سے؟ پاکستان میں ایسا نور, کراچی میں تو بہت مشکل ہے, یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہی نہیں ہے جو نور چہرے پہ چھوڑے. اس غربت مہنگائی میں یہ رونق اس کے چہرے پہ یار. اور اخلاق ایسے ہیں کہ آپ اس کو مارو پیٹو, بے غیرتی کے تانے دو, اس کو غصہ نہیں آئے گا. کیا کہ ہم علماء کے غلام ہیں, ہم علماء کے کیا ہیں؟ خادم ہیں. آپ بڑے ہیں. ایک عامل یاد رکھو غیرت لیس ہوتا ہے, روحانی عامل. جتنا برا بولا اس کو غصہ نہیں آتا, اس کو پتا ہے میں نے غصہ کرنا شروع کیا میری دکان بند ہو جائے گی. جب بھی عامل لوگ روحانی علاج والے علماء سے ملتے ہیں نا, اتنی عزت دیتے ہیں, مجھے بہت عزت دیتے ہیں, حالانکہ پتا ہے میں ان کے سب کے خلاف ہوں, پھر بھی ان میں غیرت ہی نہیں ہے. مجھ سے ملتے ہیں بڑی عقیدت سے, اور میں اس کو پازیٹیو نہیں لے کے جاتا. میں کہتا ہوں اس کے خلاف اتنا میں نے بولا ہے, پھر بھی عقیدت سے مل رہا ہے. یہ اس کی بےغیرتی میں اعلیٰ نمبر کے بےغیرت ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یار مفتی صاحب سے اگر میں بدتمیزی سے ملا تو اور خلاف ہو جائیں گے. ان کو اخلاق سے قائل, دلائل تو ہے نہیں. جب بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اخلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے. اس لیے عامل لوگ بہت تمیز سے ملتے ہیں مجھ سے, تو پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نہ ملا کریں مجھ سے تمیز سے. مجھے نہیں چاہیے ان لوگوں سے تمیز. اتنے بغیرت ہے نا, یہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر ان کی بغیرتی شروع ہوتی ہے. کاش یہ بات علماء کی سمجھ میں آ جائے, کاش علماء میرے خلاف ہو گئے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں عاملوں کے خلاف بولنے میں. میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. تو جب بھی عامل کے بارے میں خیال آئے نا کہ بےغیرت ہوتے ہیں, تو سمجھ لو کہ جتنے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا, اس کے بعد سے ان کی بےغیرتی بولو شروع ہوتی ہے. ان کو پیسہ کمانا ہے بھائی. نہ یہ میڈیکل سائنس میں ان کی کوئی قابلیت ہے, نہ انجینئرنگ میں ان کی کوئی قابلیت ہے, کسی فیلڈ میں انجینئر ہیں یہ, نہ یہ دین کا علم انہوں نے پراپر وے میں حاصل کیا ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے. اب ان کے پاس کاروبار کے لیے اس کے علاوہ کوئی دھندا
جب آتا شاتا کچھ نہیں ہے تو پھر یہی رہ جاتا ہے نا کہ یار چلو 24 گھنٹوں کا کام شروع کر دو. 2 کام ہے پاکستان میں دبا کے. اچھا میں وہ جلدی سے فراڈیے کا بتا دوں تو وہ خاتون نے اس کو اپنے مکان کی فائلیں بھیج دیں کہ ہمارا یہ کچھ کیس چل رہا ہے, کائنڈلی اس کو حل کر دیں. بس مکان کی فائل آنی تھی, اب عورت کی مجبوری ہے. اس خاتون نے بھی اپنے گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر فائل بھیج دی. اب اس خاتون کو اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا. کاغذات آپ کے پاس آ گئے, وہ بیچاری گھر میں بھی نہیں بتایا اس نے ابا اماں کو, اور پھر اس کی عزت سے کھیلنا شروع کیا اس نے. خیر وہ کیس ہم نے پکڑا الحمدللہ. وہ خاتون یہاں بھی آئی, بتایا, ہم نے کہا آپ بے وقوف ہو, کوئی بھی اٹھے آپ کو مفتی طارق مسعود کا ریفرنس دے اور آپ ہم سے پوچھے بغیر فائل پکڑا دی. خیر وہ الحمدللہ کیس پکڑا گیا اور پھر اس بندے کو نکالا. نکالنے کے بعد اب پنجاب گیا ہوا ہے, کچھ سنا ہے کہ 2-3 بڑے علماء کے پاس, ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم ان کو فون کر کے بتا دیں کہ یہ 2 نمبر ہے, میں بتا کیوں نہیں رہا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب آپ پنجاب کے فلاں مولانا کے پاس ایک شخص گیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 2 نمبر ہے, ان کو بیوقوف بنا رہا ہے, تو آپ فلاں مولانا کو فون کر کے بتا دو کہ یہ 2 نمبر ہے. تو آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم نے یہ تجربے پہلے کر کے دیکھ لیے. ایک شخص کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ 2 نمبر ہے, انہوں نے بجائے تحقیق کرنے کے اس کو کہہ دیا کہ مفتی صاحب تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں تم 2 نمبر ہو. ابے تمہیں جب ہم نے بتایا تو تم ہوشیار ہو جاؤ, خود تحقیق کرو نا. تم بجائے اس کے جا کے میں کسی کے بارے میں آپ کو کہوں کہ یہ بندہ چور ہے ذرا ہوشیار رہنا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہوشیار رہیں, اس کو ٹریس کریں, اس کی چوری پکڑیں, پھر آپ بتائیں مفتی صاحب آپ کا شکریہ. نہ یہ کہ آپ چور کو جا کے کہہ دیں کہ مفتی صاحب تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے تم کیا ہو, چور ہو. اس کا مطلب دونوں چور ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو جب ہم نے کہا سینس ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی بتانے کی. سمجھتے ہو بات کو؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اس بیس پہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, اس بیس پہ جو علماء سے بدگمان ہوگا یہ تو اس کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے نا, اور عوام کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی بس جس نے گیٹ اپ بنا لیا, پگڑی پہن لی, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, سفید کپڑے نیٹ کلین جھک جھک کے مل رہا ہے, لوگوں نے اس کو مولانا سمجھنا شروع کر دیا. تو ایک وجہ تو یہ ہے. ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ جی وہ کسی نے چوری کر لی, تو دکان والا کہنے لگا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا طلبہ چور نہیں ہوتے بھائی, بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخلہ لے لیتے ہیں. تو علماء نہ برے ہوتے ہیں, نہ 2 نمبر ہوتے ہیں, نہ غلط ہوتے ہیں, لیکن غلط لوگ بعض دفعہ علماء کا بھیس اختیار کر لیتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہی ہو رہا ہے. تو پاکستان میں 2 طریقے ہیں پیسے کمانے کے, ایک عملیات اور ایک دوسرا طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, بہترین طریقہ ہے. 4 دیواری, یتیم بچے, اس کے بعد آپ نوٹ چھاپنے کی مشین. پھر جب ایسا شخص پکڑا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کی تقریریں دیکھو, تقریروں میں تو کہتے ہیں چوری حرام, یتیم کا مال کھانا حرام, اور اس مولوی کو دیکھو یتیم کے نام پہ بکرے کھا رہا ہے. تو بھائی یہ مولوی کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے مدرسہ بنا لیا, یتیم بچوں کو لا کے رکھ لیا, جن کا یہ بھی نہیں پتا کہ یتیم ہیں بھی کہ نہیں ہے, اور رسیدیں چھاپنا کوئی مشکل کام بولو نہیں ہے, اور ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کرانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے تو وکیلوں سے رابطے ہیں, وکیل لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب جس کو بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہ پاکستان میں ایک فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ بنا کے دبا دب نوٹ چھاپنا شروع کر دیتا ہے. ٹرسٹ کے نام پہ گاڑیاں بھی منگوائے گا, چلائے گا خود. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ٹرسٹ غلط ہیں بھائی, یہ ساری فاؤنڈیشن جو غلط ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, لیکن برے بھی ہیں اس میں ہول سیل کے حساب سے. تو کچھ لوگ تو اس لیے مولاناؤں سے بدگمان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹائپ کے لوگ دیکھ لیے ہوتے ہیں جو مولانا ہوتے نہیں ہیں, ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے مولانا والا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.